الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور آنے والا محرم کا مہینہ، یہ دونوں مہینے بڑے فضیلتوں کے حامل ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیوں کا ثمرہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا بے مثال نمونہ ہے۔ نواسۂ رسول اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس قربانی کے درمیان میں ایک اور شہادت ہے جن سے ہم ناواقف ہیں، اور وہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ آج 19 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے یہ بات ذہن میں آئی۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کے زمانے اس واقعے کو یاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب مسلمان آپ سے بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان مسلمانوں سے اللہ حاضر ہو گیا، اور ان کے دلوں کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی اللہ نے جان لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کے بعد انہیں بہت بڑی قربانی سے نوازا اور بہت بڑی فتح سے نوازا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرات انبیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پہلی وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی میرے صحابہ تم جس کے لیے ابتدا کرو گے کامیاب ہوگا۔ ہمارے اور آج کے بعد جو دین سوچا وہ صحابہ کے ذریعے سے، اور صحابہ کی مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کا خود فرما دیا رضی اللہ عنہ، اور ان کے ایمان کو اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں ایمان قبول کرو اور ایسا ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ایمان لائے۔ اگر تمہارا ایمان ایسا ہو گیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور راست پر آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح سرائی کی اور تعریف کی، اور صحابہ کے ایمان کو بنیاد قرار دیا جنت میں جانے کے لیے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی دین کے نام پر محنت تو کرتا ہے لیکن اس کا طریقہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تو سمجھ لو وہ پورے طریقے سے کامیاب نہیں۔ اس لیے صحابہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا،
کیونکہ صحابہ کے پاس جو ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے امت تک جو پہنچایا وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا۔ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ اس کے علاوہ کئی مقدس متعدد مقامات پر صحابہ کی اللہ نے اور اس کے رسول نے تعریف فرمائی کہ کچھ صحابہ وہ تھے جو اول رحلہ میں ایمان لے آئے، اور کچھ صحابہ وہ تھے جو بعد میں ایمان لائے، ان پہلے والوں کا درجہ بڑھا ہوا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جن صحابہ کرام نے فتح مکہ سے پہلے قربانی دی، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال اور جان کی قربانی دی، وہ اور ان کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی قربانیاں دی، لیکن وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بدر کے اندر شریک ہوئے، اور جو لوگ بدر کے واقعے کے بعد میں شریک ہوئے، وہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا درجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمایا، اور قرآن میں اس کی صراحت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام ہی صحابہ عطا فرمائے، لیکن ان سارے صحابہ میں سے 4 صحابی مجھے چن کر دیے، ان سارے صحابہ میں سے 4 صحابی مجھے چن کر دیے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ ان چاروں کا درجہ ایسا ہے کہ امت میں کسی کا درجہ ان کے برابر نہیں۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے جو اپنی زندگی کے اندر قربانیاں دی، ان قربانیوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں، 34 سال ان کی عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا 2 طرف سے نسب بہت قریب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی 34 سال عمر ہے، مکہ کے اندر اسلام کی صدائیں گونجنی شروع ہوئی، آپ کو یہ ناموس آواز لگی، ایسی آواز لگی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ چنانچہ اس آواز کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کے دوست رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر پیار و محبت کی اور دین کے تعلق سے جو باتیں تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بتلانے لگے، اور دونوں حضرات نے یہ عہد کر لیا۔ حضرت ابو بکر تو پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، حضرت ابو بکر نے اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، وہ بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس ارادے سے دونوں حضرات گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہوئے دکھائی دے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر کہا، عثمان اللہ کی جنت قبول کر، عثمان اللہ کی جنت قبول کر، مجھے اللہ نے تمام خلق خدا کے لیے ان کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ 2 جملے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے اندر سرایت کر گئے، اور انہی کے 2 جملوں کے سننے کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے کلمہ زبان سے پکارا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد فتح مکے کے اندر جو واقعات رونما ہوتے تھے، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، اکا دکا مسلمان ہوا کرتا تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بنتا تھا، کبھی کوئی کبھی کسی طرف سے کبھی کسی طرف سے، مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار بن رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ظالموں نے بہت ظلم ڈھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ظلم برداشت کیا، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا گیا۔
حضرت عثمان وہ شخصیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی ان کے اندر امانت داری، دیانت داری، سچائی، صداقت، عدالت اور عفت اور پاک دامنی ان جیسے خوبیوں کے آپ کو حامل بنا کر کے چلے، اور آپ خاندانی مالدار تھے۔ آپ اتنے مالدار تھے کہ زمانہ جاہلیت کے مطابق جس طرح لوگ نرم کپڑے پہنتے تھے، آپ کبھی سخت کپڑا نہیں پہنتے تھے، چونکہ ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، مگر اسلام لانے کے بعد آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہوا یا اور کوئی واقعہ ہوا، جب بھی جہاد کا موقع آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا تبوک کے موقع پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، غربت کا زمانہ تھا، کھانے تک کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خبر پہنچی کہ صحابہ کرام بڑی کشم پرسی کی حالت میں ہیں، کھانے کے لیے دانہ نہیں ہے، خوراک کے لالے پڑ گئے ہیں، گھروں میں کچھ نہیں ہے، اس قدر غربت آ گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ سامان کے لدوا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کہ جاؤ صحابہ کے درمیان کو تقسیم فرماؤ۔ جب آپ نے مدینے کے اندر ہجرت کی، اس سے پہلے ایک اور واقعہ ذہن میں آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرت کی۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا، اور اس ظلم و ستم کے نتیجے میں صحابہ کرام نے جو پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی ہجرت تھی۔ اس حبشہ کی ہجرت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی۔ اچانک حبشہ کے اندر افواہ پھیل گئی کہ مسلمان سکون کی حالت میں ہیں، مکے کے اندر اب کوئی بدامانی نہیں پھیلائی جا رہی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے، اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ واپس آئے تو دیکھا یہ بات بالکل غلط تھی، مسلمانوں کے حال جو کہ تو ہیں، جیسے کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، مگر آپ نے پھر ہجرت نہیں کی۔ اس کے بعد پھر جب مدینے کی ہجرت کا حکم ملا تو آپ نے مدینے کی ہجرت کا ارادہ فرمایا اور ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینے کے اندر جا کر دیکھا کہ وہاں کوئی ایسا کنواں، ایسا چشمہ نہیں تھا کہ جس سے پانی پیا جا سکتا تھا۔ ایک بیر روما نام کا کنواں تھا، آپ نے یہ واقعہ ابھی چند دن پہلے کتاب میں بھی سنا ہے، مصنون زندگی میں، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ایک یہودی سے بات چیت کی، اس نے پہلے منع کیا، پھر اس نے آدھا کنواں دینے کا ارادہ فرما لیا۔ آدھا کنواں دینے کا ارادہ فرمایا، آپ نے 12,000 درہم میں وہ کنواں خریدا، آدھا کنواں، اور یہ شرط طے رکھی کہ ایک دن مسلمان اس کنویں سے پانی بھریں گے اور ایک دن تمہارے لوگ اس کنویں سے پانی بھریں گے۔ مگر وہ ایسا ہونے لگا کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی، مسلمان اسی دن سارا پانی بھر لیتے تھے، تو اگلے دن کوئی اس یہودی کے باری کے دن کوئی پانی لینے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اس یہودی نے کہا کہ چلو اس آدھے کنویں کو بھی تم ہی خرید لو۔ وہ بھی آپ نے 8,000 درہم میں وہ آدھا کنواں بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ قربانیاں تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، کہ آپ نے اس وقت جب مسلمانوں کو پانی تک دستیاب نہیں تھا، آپ نے پورے مدینے والوں کے لیے ایک کنواں خرید کر وقت اللہ کی رضا کے لیے اسے وقف کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی، اور پھر ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہمیں ملا۔ ہم نے قربانی نہیں دی اس لیے ہمیں دین کی وقعت معلوم نہیں ہے۔ قربانی کی قیمت، قربانی دینے کے بعد قیمت معلوم ہوتی ہے، اور اسی چیز کی قیمت اور قدر انسان کو معلوم ہوتی ہے جس پر انسان کا کچھ خرچ ہو۔ ایک آدمی بڑے ہاسپٹل میں جائے اور 5-10 ہزار 20 ہزار کی دوائی لے کر آئے تو خوب پابندی کے ساتھ صبح کو، دوپہر کو، شام کو اس دوائی کو کھاتا ہے۔ کیوں؟ اور تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو دوائی یاد سے کھا لینا، دوائی بھول مت جانا، کیونکہ اسی پر تمہاری شفا کا دار و مدار ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اس پر میرا مال لگا، اس پر میری جان لگی۔ اس لیے ہمیں قربانی نہیں دینی پڑی اسلام کی خاطر،
اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے اسلام کی اور ایمان کی قدر و قیمت آج ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ اسلام کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ یا آج ہم مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے، مسلمانوں کی حالت اتنی بدتر ہو گئی کہ آپ نے چند دن پہلے ایک بات سنی تھی اخبار کے حوالے سے کہ مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم بنا کر ان سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے سبھی نے، اکثر لوگوں نے سنی ہوگی، مگر میرے بھائیوں اب اس پر پورے طریقے سے غیروں کا عمل جاری ہے۔ ہمارے دوست ہیں تھانہ بونٹ کے، انہوں نے خود کئی واقعے فون کر کے مجھے چشمدید طریقے سے بتلائے کہ ایسے واقعات خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور باقاعدہ فوٹو میں دکھلائے کہ دیکھو اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان نہ جاگے اور اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی اور اپنے اولاد کی مکمل دیکھ بھال نہیں کی تو وہ وقت دور نہیں جب ہمیں بھی مایوسی کا شکار ہونا پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کی اقدار و روایات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ہم پر لازم کیے۔ اسلام کے جو حقوق ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ہم پر نازل کیے ہیں، ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا اور انہیں کامیابی کا مدار سمجھنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسلام کی ایک ایک بات کو سیکھو اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہاں کی جو زیبائش اور آرائش ہے اس نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، یہاں کی نعمتوں نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ ان نعمتوں کو چھوڑو، آخرت کی نعمتیں ایسی ہوں گی، حدیث میں آتا ہے اللہ ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جو کبھی تمہارے کانوں نے نہیں سنی، جو کبھی تمہاری آنکھوں سے نہیں گزری، جو تمہارے کبھی دل میں جس کا خیال تک نہیں آیا۔ اس لیے اپنے گھروں کی نگہبانی کرو۔ اگر اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہو، اپنی بچیوں کو اسکول بھیج رہے ہو تو آپ پوری نگرانی کریں، وقت ان کو فون بالکل نہ دیں، خود اسکول چھوڑے اور اسکول چھوٹنے سے پہلے وہاں پہنچے اور اپنی بچی کو اپنی نگرانی میں اپنے گھر لے کر آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے بڑے موبائل سب کے پاس آ گئے، ہر چیز کی سہولت ہے۔ ایک لوکیشن، ٹریک لوکیشن کے نام سے اپلیکیشن آتا ہے، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرے اور اسے لگا دے تاکہ اپنی بچی کی ہر وقت کی خبر رہے، میری بچی اس وقت کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اب کہاں ہے، اب کس سے باتیں کر رہی ہے، اس کے ذریعے سب کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ اور یہ سارے کام کرنے کے باوجود آپ کو ایک کام اور کرنا ہے کہ اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے ان بچیوں کی دینی تعلیم خود کر دیں۔ 1 گھنٹے کے لیے بچیوں کو خود گھر میں بٹھائیں، انہیں قرآن کی تعلیمات دیں، انہیں دین کی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ جو بھی کتاب ان کے لیے مفید ہو، فضائل اعمال ہو یا مسلمان یا پھر عورت کی نماز، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، یہ پڑھوائیں۔ یا اسی طریقے سے مسلمانوں کی زندگی کا عروج و زوال، یہ بھی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھائیں۔ اسلام، یہ کتاب پڑھائیں۔ حیا اور پاک دامنی، اس طرح کی بہت ساری کتابیں آتی ہیں جس سے گھروں کا ماحول بدلے گا، بچیوں کے اندر دین آئے گا، نمازوں کی پابند بنے گی، گھروں میں دین کا ماحول پھیلے گا۔ اگر آج ہم اس پر کھڑے نہ ہوئے اور اس کو ہم نے سنجیدگی سے نہیں لیا تو کل ہمیں خون کے آنسو ہونے پڑیں۔ میرے بھائیوں، غیر لوگ جس قدر اپنے مذہب کو پھیلانے میں اور غلط باتوں کو پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں، ہم اس قدر چوکنا نہیں ہیں، ہم اس قدر ہوشیار نہیں ہیں۔ وہ پورے منصوبہ بندی کے ساتھ دین پر، اسلام پر اور مسلمانوں پر پورا ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مذہب سے ہٹا کر وہ انہیں اپنے مذہب میں لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں۔ افسوس ہے ہم پر کہ ہم نے اپنی بچیوں کی خبر گیری نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کی خبر گیری نہیں کی، ہم نے اپنے گھروں کی دیکھ بھال نہیں کری۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس منبر پر بیٹھ کر آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرو، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو اور اپنے مسلمان ہونے کی قدر و قیمت کو جانو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر ہم پر کیا حقوق لازم کیے ہیں۔
یہ جو غیروں نے نئے نئے ایجنڈے چلا رکھے ہیں، نئی نئی تخریب کاریاں چل رہی ہیں، نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے اور ان سے ہٹنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں لانے کی ضرورت ہے۔ کیا بھائی سب اس پر عمل کریں گے؟ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دین کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔